وہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ فقط مومنین کے لیے۔ اب سوال اٹھتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو پہلے سے ہی مومن ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت کس طرح سے دے رہا ہے؟ دیکھیں عزیز محترم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ بنی اسرائیل کی آیت میں کہا یہ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے، بقرہ کی آیت میں کہا یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جو پہلے سے ہی متقی ہو، جو پہلے سے ہی مومن ہو، اسے ظاہراً یہی سمجھ میں آتا ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ قرآن اسے ہدایت کیوں دے رہا ہے؟ دیکھیں عزیز محترم، اس کے لیے مولا کائنات نے جواب دیا ہے۔ وہی بادشاہ روم نے مولا کو خط لکھا، یا علی، جب بادشاہ روم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو اس نے کہا یا علی، آپ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صحیح راستہ ہے، اسلام سچا راستہ ہے۔ اگر اسلام صحیح راستہ ہے تو مسلمان دن میں ہر دن 5 مرتبہ 5 وقت اللہ سے یہ مانگتا و نظر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اگر اسلام صحیح راستہ ہے تو اللہ سے بار بار دعا کیوں کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما؟ تو مولا نے جواب دیا ہے۔ مولا کے فرمان کو پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مولا کا فرمان سمجھ آنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں عزیز محترم، ایک مرتبہ یہاں پر زید بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہوں زید بیٹھ جاؤ، وہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہو۔ زید کھڑا ہے، میں اسے کہوں زید کھڑے ہو جاؤ، آگے سوال آئے گا نا کہ بھائی زید تو پہلے سے ہی کھڑا ہے، پھر اسے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑے رہو اپنے جگہ پر۔ اب مولا نے فرمایا ہم مسلمان کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام صحیح راستہ نہ ہو، اسلام سچا راستہ نہ ہو، نہیں، اسلام صحیح راستہ ہے، اسلام سچا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے ثبتنا علی الصراط المستقیم، پروردگار جس راستے کو تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس راستے پر ثابت قدم عطا فرما۔